تمہاری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا شہیدوں کا سیدھا راستہ کربلا کربلا جہاد کا سیدھا راستہ کربلا صلوات علی حسین شہدائے کربلا بلا تک صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. صلوات بر محمد وآل محمد. چونکہ ٹائم بہت کم ہے تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے ٹائم میں ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں اگر اللہ توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو انشاءاللہ تعالی. محرم الحرام مکتب محمد و آل محمد کی شناخت کا ایک بہترین موقع ہے جس میں اگر ممبر اپنی ذمہ داری ادا کرے تو دنیا تک حقیقی دین محمدی کو پہنچانے کا اللہ تبارک و تعالی ایک موقع بھی دیتا ہے اور توفیق بھی، اگر ممبر اپنی ذمہ داری ادا کرے. اصل مشکل انسانوں کی یہ ہے کہ انسانوں تک حقیقی دین نہیں پہنچا اور حقیقی دین کے لباس میں وہ پہنچا جو انسانوں نے بنایا. مشکل انسانوں کی یہ ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حوالے سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے عزاداری سید الشہداء کی صورت میں، محبت اہل البیت کی صورت میں، ذکر اہل البیت کی صورت میں ہمیں حقیقی دین کے منبع اور مصدر سے متصل رہنے کا ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے جو کسی اور مکتب اور قوم کو حاصل نہیں ہے. یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، ایک زمینی حقیقت ہے. یہی عزاداری ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے. کوئی اور عبادت آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جس میں اس طرح سے انسان دل کھول کر گریہ کرے، اس لیے کہ گریہ انسان کو فرش سے عرش تک پہنچانے کا سبب ہے. اس لیے تمام انبیاء کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اہل گریہ تھے، اور ان انبیاء میں جو سب سے زیادہ گریہ کن نبی تھا وہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ پسند تھا، جس کی ایک مثال حضرت نوح کی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بھی زندگی کی خصوصیات آپ دیکھ لیں تو ان کی زندگی کا باقی تمام عرصہ اور باقی تمام پہلو عموماً بیان ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی تنہائی کے پہلو ہیں وہ بیان نہیں ہوتے ہیں. جبکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا گریہ اہل البیت کے درمیان معروف اور مشہور ہے. یہی گریہ کی کیفیت امام حسن کی ہے، یہی گریہ کی کیفیت امام حسین کی ہے، یہی گریہ کی کیفیت
حضرت سید الساجدین کی ہے، باقی تمام ائمہ کیا ہے. یعنی گریہ انسان کو اللہ سے متصل رکھتا ہے، اور ہم کسی اور وجہ سے گریہ کریں یا نہ کریں، لیکن عزاداری سید الشہداء کے عنوان سے اللہ نے یہ جو اپنے اور ہمارے درمیان ایک رابطے کا چینل بنا کر ہمیں عطا کیا ہے، اور اس میں حسین کی محبت کا درد شامل کر دیا ہے، یہ اس کائنات میں سب سے عظیم نعمت ہے جو انسان کو زندہ رکھنے کا سبب ہے. روح انسان کو زندہ رکھنے کا سبب، قلب انسان کو زندہ رکھنے کا سبب. اس لیے منبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کی ان اخلاقی صفات اور ان کی تنہائیوں میں کی جانے والی عبادات سے دوسروں کو آگاہ بھی کرے اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے. یہ منبر کی ذمہ داری ہے. اسی طرح سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. منبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو حقیقی دین ہے اس کو اس انداز میں معاشرے کے سامنے پیش کرے کہ سامنے اگر ہندو بیٹھا ہو، سکھ بیٹھا ہو، مسلمان بیٹھا ہو، مسیحی بیٹھا ہو یا کوئی اور، جب یہ بات اس تک پہنچے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. یہ انبیاء کی روش ہے. انبیاء نے ہمیشہ لوگوں کی عقلوں کو مخاطب کیا ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ایک کلام ہے نہج البلاغہ میں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث فیہم الانبیاء، انسانوں کے درمیان اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا. کیوں؟ لِتُصِيرُوا بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ ان کے ذریعے سے انسانوں کے اندر موجود عقل کے خزانوں کو جگا کر انہیں متوجہ کر سکے کہ نبی جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ادھر سے نہیں کہہ رہا، خود اس انسان کے اندر وہ حقیقت موجود ہے، اس کو نہیں معلوم. اس لیے جب انسان سنتا ہے کوئی ایسی بات جو عقل کے مطابق ہو تو وہ چاہے بولنے والا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، انسان اپنے اندر ضرور یہ سوچتا ہے بات تو اس کی صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر کی آواز ہے. اہل البیت کا مکتب انسان کے اندر کی آواز ہے. اہل البیت کا رستہ انسان کے اندر کی آواز ہے. اہل البیت کی سیرت انسان کے اندر کی آواز ہے. اہل البیت کا عشق انسان کے اندر کی آواز ہے. حتیٰ اہل البیت علیہ السلام کی ولایت انسان کے اندر کی آواز ہے. اس لیے کہ انسان کو ایک ایسے ولی کی ضرورت ہے جو اس کو آسمان والے سے متصل رکھ سکے، اور اس ولی کا نام اہل البیت علیہ السلام ہے. جس آیت کی بھی میں نے تلاوت کی اسی پر دو جملے عرض کروں میں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ یاد رکھیے، اس سے پہلے آیت سے پہلے دو نکات عرض کروں خدمت میں آپ کے کہ ہو سکتا ہے علی والا گناہ کرے، ہو سکتا ہے علی والا کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ اللہ کی راہ سے ہٹ جائے. اگر اس کے اندر حقیقی ولایت ہوگی تو جب تک وہ زندہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں یہ توفیق ضرور ملے گی کہ وہ اس بری راہ سے، برے رستے سے پلٹ کر آئے، اپنے آپ کو پاک کرے اور دوبارہ اللہ سے متصل ہو. یہ اس شرط پر ہے کہ اس کے اندر حقیقی معنوں میں ولایت علی اور آل علی موجود ہو. یہ اس کی شرط ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان گناہ کے رستے اپنائے. میں تو علی والا ہوں، جب مجھے موقع ملے گا میں توبہ کر لوں گا. نہیں، یہ نہیں ہے. انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں بچے ہیں، جن کے گھروں میں بچے ہیں، دو بچوں میں سے ایک اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز، آپ کا موبائل فرض کریں، اٹھا کر چولہے کے اوپر رکھ دے اور اس کو جلا دے، اور آپ کا آئی فون ہو، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ دیر بعد آپ کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے میرا آئی فون ضائع کر دیا ہے، آپ اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. اگر وہ آپ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو، ہاں بھائی میں نے اچھا کیا ہے، تو آپ رکھ کر ایک تھپڑ ماریں گے اور اس کو سزا دیں گے. کیوں؟ وہ جرم بھی کر رہا ہے اور بدماشی بھی کر رہا ہے.
لیکن اگر وہی بچہ آپ کے سامنے سر جھکا کر آنسو بہاتے ہوئے کھڑا ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب آپ اس کو نہیں مارتے، اب آپ کہتے ہیں اس کو پہلے سے ندامت ہے، جب ندامت ہے تو پھر میں اس کو کیسے دوبارہ سزا دینے کی کوشش کروں؟ جو اس کے اندر ضمیر نے اس کی ملامت کی ہے وہی اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے، لہٰذا وہاں پر پھر آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہ کرنا، اور اس کو دوبارہ پہلے کی طرح سے آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا ولی انسانوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ جو انسان غلط رستے پر چلتا ہے وہ اگر چلتے ہوئے ڈٹ کر کھڑا بھی ہو کہ ہاں میں نے اچھا کیا جو کیا، موقع ملے گا تو توبہ کروں گا، معافی مانگ لوں گا، ورنہ جو ہے مجھے کیا ضرورت ہے، نتیجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر کسی غلط کام کے ارتکاب کے بعد پلٹ کر یہ محسوس کرے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور دوبارہ جڑنے کی کوشش کرے تو اللہ اس کو پہلے سے زیادہ عزت دیتا ہے، پہلے سے زیادہ احترام دیتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ گناہ گار جب واپس اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اگر اس کے اندر سچائی ہے تو اللہ کچھ کام ایسے کرتا ہے جو عجیب و غریب ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیتا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ اس نے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ وہ نیکیوں میں تبدیل کر کے اس کو اجر بنا دیتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا بھی مہربان اور صاحب رحمت ہو سکتا ہے جو جرم کو کارنامہ قرار دے کر، کارنامہ بنا کر اس کو اس کا اجر کے طور پر عطا فرمائے؟ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ اس لیے جو علی کا شیعہ ہے وہ اگر جرم بھی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ کہتا ہے، توبہ کسی پر تہمت لگاتا ہے، حرام کھاتا ہے، جیسے ہی اس کو یہ محسوس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے اس کو پلٹنا اور ان تمام گناہوں کا ازالہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ازالہ کرتا ہے تو یہ ولایت وہ دولت ہے جو اس کا ہاتھ تھامتی بھی ہے اور اس کو نجات کی ساحل تک پہنچاتی بھی ہے۔ یہ ولایت کی خصوصیت ہے۔ میں آیت کی طرف آ رہا تھا اس لیے میں یہ جملہ میں نے نقل کیا کہ اگر ولایت کسی کے اندر موجود ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ اس نے پلٹ کر آنا ہے اور پلٹے، اگر نہیں پلٹتا تو اس کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے پلٹنے کی توفیق کیوں نہیں مل رہی، میری آنکھیں نم کیوں نہیں ہو رہی، میرے دل میں ندامت کی کیفیت پیدا کیوں نہیں ہو رہی۔ اس لیے روایات میں ہے کہ علی کی ولایت اگر کسی کے اندر موجود ہے تو اس کی حیثیت ہیرے کی سی ہے، ہیرے کی سی۔ ہیرا اگر کسی غلاظت میں گر جائے تو وہ نجس تو ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس نجاست سے نکال کر پاک کر دیں، دھو لیں اور صاف ستھرا کر لیں تو اس کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ گناہ غلاظت ہے، اس غلاظت میں علی کا کوئی موالی اگر گر جائے تو نجس ضرور ہوتا ہے، آلودہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے اشک اس کو پاک کر دیتے ہیں، اور اس اشک کے بہنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو اس کی قیمت وہی رہتی ہے جو پہلے تھی۔ لہذا علی کی ولایت کو اپنے دلوں میں زندہ کیجئے اور انہی ایام سے استفادہ کرتے ہوئے۔ یہ جو آیت ہے اس آیت کے ضمن میں میں ایک روایت عرض کر دیتا ہوں امام صادق علیہ السلام کی، صلوات اللہ علیہ۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، وہ صحابی امام کی اجازت سے خلیفہ کے دربار میں کام کر رہے تھے۔ خلیفہ کے دربار میں، خلیفہ چونکہ خلافت جور کا ہے نا، ظلم کا ہے، ظلم کی خلافت کے سسٹم کا حصہ بننا ولایت خدا کا انکار ہے۔ اس لیے شیعی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ طاغوت کے سسٹم کا حصہ بننا حرام ہے۔ شیعی آئیڈیالوجی، کسی فرد کی بات نہیں کر رہا۔ ائمہ کی آئیڈیالوجی ہے کہ طاغوت یعنی غیر خدائی قوت، یعنی ائمہ کی ولایت اور خلافت کے مقابلے میں جو بھی خلافت اور جو بھی حکومت قائم ہو، مقابلے میں اگر مقابلے میں کہیں پر قائم ہوتی ہے تو اس کا حصہ بننا حرام ہے، اور طاغوت کی مدد ہے، اور طاغوت کی مدد یعنی شیطان کی مدد۔ لیکن اگر کہیں پر خود امام اجازت دیں
تو وہاں پر امام کی اجازت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ صحابی امام کی اجازت سے دربار میں مأمور تھے، خفیہ طور پر امام کے پیروکاروں اور ساتھیوں کی خدمت کرتے تھے، ظاہری طور پر دربار کا حصہ تھے. ایک دن آئے امام کی بارگاہ میں اکیلے میں، عرض کیا یا اپنا رسول اللہ میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوں. فرمایا وہ الجھن کیا ہے؟ عرض کیا کہ میں جب دربار خلافت میں جاتا ہوں تو وہاں پر بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں، ان میں 3 بڑی خصوصیات ہیں. سچ بولتے ہیں جو کہ ایمان کی علامت ہے، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں جو کہ ایمان کی علامت ہے، اور جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں جو ایمان کی علامت ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ فرمایا ہاں ہے. تو کہا میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں کہ وہ تو طاغوت کا حصہ ہے. اگر وہ طاغوتی سسٹم کا حصہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم جائیں گے، جنت نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ طاغوت کے سسٹم کا حصہ ہے. اس لیے کہ وہ آپ کی ولایت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. اب دوسری طرف میں آپ کے بعض ساتھیوں کو دیکھتا ہوں جن میں یہ تینوں خصوصیات نہیں ہیں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ جس کے اندر میری ولایت ہو، میرے آبا کی ولایت ہو، وہ جہنم نہیں جائے گا. تو یہ مجھے تضاد لگتا ہے کہ وہ ان تمام خوبیوں کے باوجود جو ایمان کی علامت ہے جہنم جائے، اور یہ ان برائیوں کے باوجود جنت جائے، جبکہ یہ ایمان کی علامتیں تھیں اور اس کے اندر یہ صفات موجود نہیں آئے. روایت کہتی ہے کہ امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، غالباً اصول کافی کی روایت ہے، یہ رنگ متغیر ہوا اور سر اٹھا کر فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ جہنم جائیں گے اور یہ جنت جائیں گے. جب یہ کہا تو صحابی پریشان ہوا. اس کا مطلب ہے گناہ کی چھوٹ ہے؟ فرمایا نہیں. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس کے اندر ولایت موجود ہوگی اللہ اس کو بیمار کر کے، مشکلات میں مبتلا کر کے، عذاب میں مبتلا کر کے، آزمائشات میں ڈال کر، مال لے کر، جان لے کر، صحت لے کر، بچے لے کر، مختلف قسم کے در بدر ہونے والے امور میں اس کو مبتلا کر کے اس کو اتنا پاک کرے گا کہ وہ ان مصیبتوں میں پڑ کے ان گناہوں سے نکل آئے گا، ہوگا پاک. اور جب وہ پاک ہوگا تو ولایت اس کے اندر ہے، جنت جائے گا. جو ان خصوصیات کے حامل ہیں لیکن ولایت اہل البیت ان کے اندر نہیں ہے، یہ ولایت اہل البیت خود اہل البیت کی ملکیت نہیں ہے، یہ ولایت ہے اللہ کی ولایت. اللہ نے رسول کو شریک کیا ہے، اللہ نے علی اور آل علی کو شریک کیا ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کی ولایت کے انکار کا مطلب خدا کا انکار نہیں ہے. نہیں، علی کی ولایت کا انکار یعنی علی کی ولایت کا انکار نہیں، خدا کی ولایت کا انکار. اور جو خدا کی ولایت کا انکار کرے وہ کبھی بھی خدا کی بنائی ہوئی جنت میں نہیں جا سکتا. جب یہ جملہ کہا، یہ مفہوم ادا کیا، تو صحابی پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا کہ یہ اپنا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں اس لیے قبول کر لیا میں نے، اب مجھے بتائیے اس کی کوئی قرآنی دلیل بھی ہے؟ قرآنی دلیل. فرمایا آیت الکرسی پڑھو. اس نے آیت الکرسی پڑھی. ہم عام طور پر آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہم فیہا خالدون تک. آیت الکرسی آیت ہے، آیات نہیں. آیت کا مطلب ہے وہ العلی العظیم تک ایک ہی آیت. اس کے بعد اگلی 2 آیات بعض اذکار اور بعض اوراد کا حصہ ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی کے ساتھ اگلی 2 آیتیں بھی پڑھو جو ہم فیہا خالدون تک ہے. لہذا جب آیت الکرسی کہا جائے تو پھر وہ وہی ایک ہی آیت ہے، ہم وہو العلی العظیم تک. انہوں نے وہ آیت پڑھی. جب پڑھی تو فرمایا اس کی اگلی آیت پڑھو. اس نے شروع کیا اللہ ولی الذین آمنوا. فرمایا آگے یخرجہم، اللہ ولی ہے ان کا جو ایمان لائے. جو بھی ایمان لائے ان کا ولی کون ہے؟ اللہ. اللہ کیا کرتا ہے جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے؟ یخرجہم، ان کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات، ظلمت سے، تاریکی سے. یہ ظلمت اور تاریکی کیا ہے؟ کفر کی ظلمت ہے نا. کفر کی ظلمت سے اللہ ان کو نکالتا ہے. کس چیز کے انعام کے طور پر؟ ان کے اللہ کو قبول کرنے کے انعام کے طور پر. یعنی جو انہوں نے توحید کو قبول کیا اور ولایت کو قبول کیا. اللہ کہتا ہے کہ میں اس کا ولی بنتا ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی
نور، ان کو کفر کی تاریکی سے نکال کر نور کی وادی میں اللہ داخل کرتا ہے۔ نور کی وادی کیا ہے؟ ایمان۔ فرمایا کہ اگلی آیت کیا ہے؟ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا۔ آگے کیا ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کے پھر ان کا ایک ولی نہیں ہے، ایمان والوں کا ایک ولی ہے، لیکن جو ایمان کا انکار کر کے کافر ہو جائیں ان کا ایک ولی نہیں ہے، وہ جس کے پیچھے چلتے ہیں وہ سارے اس کے ولی ہیں، اور وہ سارے ولی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، طاغوت ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء ہیں، اور وہ سارے اولیاء طاغوت ہیں۔ طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہے۔ اللہ گمراہی سے، کفر سے، تاریکی سے نکال کر روشنی میں ڈالتا ہے۔ یہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجہم یا یخرجونہم، وہ سارے طاغوت مل کر اس کو نکالتے ہیں، کہاں سے؟ من النور، نور سے۔ کہاں پھینکتے ہیں؟ الی الظلمات، ظلمتوں میں، تاریکیوں میں۔ فرمایا یہ آیات کس کے بارے میں؟ اب امام اس کے ذہن کو جھٹکا دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ یہ آیتیں کس کے بارے میں؟ اس نے فوراً کہا کہ یہ اپنا رسول اللہ، پہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں اور دوسری آیت کفار اور مشرکین کے بارے میں۔ فرمایا یہیں پر تم نے غلطی کی، اگر قرآن کو ہمارے ذریعے سے نہ سمجھو گے تو پھر ایسی ہی غلطی کرو گے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حسبنا کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے سمجھیں نہیں، قرآن کی پرتیں ہیں، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ وہ انسان جو باطن قرآن تک پہنچ نہ سکے، اللہ کے میسج کو دریافت نہیں کر پاتا، حقیقت کو، ظواہر کو کیوں نہیں؟ لہذا فرمایا کہ نہیں، وہ معنی جو تم نے لیا ہے وہ تو نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو آیت ہے والذین کفروا، پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، جو ایمان لایا اس کو اللہ، اس ایمان لانے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ کفر میں۔ کفر تاریکی ہے، جب وہ ایمان لاتا ہے تو اللہ اس کو اس تاریکی، کفر کی تاریکی سے نکالتا ہے اور کہاں داخل کرتا ہے؟ نور میں۔ والذین، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نکالتے ہیں۔ یخرجونہم، یخرجونہم، کہا کہ یہ تم کہہ رہے ہو یہ کافر ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ جب انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، تو جن کے پیچھے چلے وہ طاغوت ہیں، اور طاغوت ان کو نور سے نکالتے ہیں، تاریکیوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اگر یہ کافروں کے بارے میں ہے تو کافر کب نور میں ہوتا ہے؟ کافر کبھی نور میں ہوتا ہے؟ کہا نہیں۔ مومن ایمان لانے سے پہلے کافر تھا، تاریکی میں تھا، اللہ اس کو تاریکی سے نکال کر لایا ایمان کی وادیوں میں۔ لیکن یہاں پر تو آیت ہے والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں۔ وہ طاغوت کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور، ان کو نور سے نکالتے ہیں۔ تو اگر وہ کافر ہے تو پھر نور میں کیسے ہے؟ اگر وہ نور میں تھا تو پھر کافر نہیں تھا، تو اس کو پھر اللہ نے کافر کیوں کہا؟ ہاتھ کھڑے کر دیا، کہا کہ اپنا رسول اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو یہ وہ کافر نہیں ہیں جو بت پرست تھے، یہ وہ کافر ہیں جو پہلے اللہ پر ایمان لائے، لا الہ الا اللہ کہا، جنہوں نے بعد میں محمد الرسول اللہ کہا، لیکن جب اسی اللہ اور رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو انہوں نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ ایمان میں تھے، نور میں تھے، لیکن جب علی کی ولایت کا وہ انکار کریں گے تو علی کے مقابلے میں جتنے بھی طواغیت ہیں ان کی ولایت کے سائے میں چلے جائیں گے، اور جب طاغوت کے سائے میں چلے جائیں گے تو طاغوت ان کو کہاں سے نکالے گا؟ ایمان سے، چونکہ پہلے وہ ایمان کی وادی میں تھے۔ علی کی ولایت کے انکار کے نتیجے میں وہ اس نور سے نکلے اور پھر دوبارہ تاریکیوں میں چلے گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہے، اور یہ کوئی تفسیر بھی نہیں ہے، خود لفظ یہ بتاتے ہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے،
صرف توجہ کی. توجہ انسان کرے بغیر کسی مفسر کے، بغیر کسی حدیث کے، خود آیات کے ظواہر پر بھی توجہ کرے تو یہ معنی فوراً سمجھ آ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی بصیرت ائمہ اہل البیت عطا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یہ ایام درد کے ایام ہیں، یہ ایام گریہ کے ایام ہیں. کربلا میں بڑے بڑے ظلم ہوئے، لیکن ان بڑے بڑے مظالم میں ایک ظلم ایسا ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بے مثال ظلم ہے، بے مثال ظلم. اور وہ ظلم کیا ہے؟ اہل البیت کے اس ششماہا معصوم کا ذبح کیا جانا. حضرت علی اصغر کا جب امام حسین علیہ السلام نے میدان میں ندا دی نا، تنہا تھے عصر عاشور، جب ایک دفعہ گھوڑے کی پشت پر سے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو ہر طرف اپنے عزیزوں کی لاشیں نظر آئیں. جب ان لاشوں کو دیکھا تو دل ٹوٹا. اس ٹوٹے دل کے ساتھ ایک دفعہ ندا دی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ اکیلے حسین کی مدد کرے؟ جب یہ ندا دی اور چاروں طرف سے خاموشی چھائی تو آپ کے کانوں میں رونے کی آواز آئی، اور یہ رونے کی آواز خیمگاہ سے آئی. امام تڑپے، چونکہ رحمت خدا کا مظہر ہے، تڑپے اور فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ کر گئے خیمے میں. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ مولا، جب سے آپ کی ندائے حل من ناصر، ندائے استغاثہ بلند ہوئی ہے، یہ معصوم بچہ اپنے گہوارے سے بار بار خود کو گراتا ہے اور روتا ہے، گویا یہ آپ کو یاد کر رہا ہے. تشریف لائے اور اس بچے کو تیار کیا، اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور ہاتھوں میں اٹھا کے میدان کی طرف آئے. جب میدان کی طرف آئے، میں مختصر کرتا ہوں، 2 ہی جملے. کربلا میں اس معصوم بچے کو جس طرح سے ذبح کیا گیا ہے، اس ششماہا معصوم بچے کو، کربلا کی تاریخ میں اس ایک دن کی جنگ میں جو تیر استعمال ہوئے ہیں نا، جو تیر، وہ 3 طرح کے تیر تھے. ایک وہ جو ایک پھل والا تیر تھا، دوسرا 2 پھلوں والا تیر، اور تیسرا 3 پھلوں والا تیر. مد مقابل کو دیکھتے ہوئے تیر کا انتخاب کیا جاتا تھا. وہ جو 3 پھلوں والا تیر تھا وہ سب سے بڑے شاہ سوار کے خلاف استعمال ہوتا تھا، اس لیے کہ جب وہ سنسناتا ہوا جاتا تو سامنے والے شکار کو چیر کر اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے آگے نکل جاتا. دوسرے تیر جسم میں پیوست ہو جاتے، لیکن یہ جو 3 پھلوں والا تیر ہے یہ کاٹتے ہوئے آگے نکل جاتا. جب یہ بچہ حسین کے ہاتھوں میں بلند تھا اور حسین پکار رہے تھے کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، اس کو 2 بوند پانی کے پلا دو، اس موقع پر جب لشکر اشقیاء کے اندر ایک کھلبلی مچی اور عمر ابن سعد نے ہرملا کی طرف اشارہ کیا اور اس نے جب تیر کمان پر چڑھایا نا تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ تیر وہی 3 پھلوں والا تیر تھا. اور اس بچے کے لیے وہ تیر استعمال ہوا کہ جب وہ تیر آیا تو گلوئے اصغر کو کاٹتے ہوئے بازوئے حسین میں پیوست ہوا، اس طرح سے کہ یہ بچہ ہوا میں اچھلا. جب وہ نیچے آ رہا تھا حسین نے تھام لیا. اب کیفیت یہ تھی کہ وہ خون جب گر رہا تھا حسین اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر اس خون کو، روایت کہتی ہے، ایک روایت ہے کہ آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، اے مولا حسین، اگر یہ خون آسمان کی طرف آئے تو بارش برسنا بند ہو جائے گا. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی، اے حسین، اگر یہ خون زمین پر گرے تو زمین فصل اگانا بند کر دے گی. آپ نے کیا کیا؟
اس خون کو اپنے چہرے پہ ملا اور فرمایا میں روز محشر نبی کی بارگاہ میں اپنے بیٹے اصغر کے خون سے چہرے کو تر کر کے حاضری دوں گا۔ جب حسین خیمے کی طرف آنے لگے تو کیفیت یہ تھی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 7 بار آپ نے قصد کیا، قریب آئے، 6 بار واپس چلے گئے، اس لیے کہ ہمت نہ تھی کہ اصغر کی والدہ کا سامنا کر سکتے ہیں، ہمت نہ تھی۔ 7ویں بار بڑی ہمت کے ساتھ اس بچے کے لاشے کو اٹھایا، اور جب خیمے کے قریب پہنچے اور مادر اصغر نکلی تو انہوں نے ایک رونے اور گریے کا ایسا انداز اپنایا کہ روتے ہوئے ایک ہی جملہ کہا، امثلکیون حریا بنیا، اے میرے ننھے سے بچے، کیا تم جیسے معصوم بچوں کو بھی اونٹ کی طرح سے نہر کیا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار اللہ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے دلوں کو علی اور آل علی کی ولایت اور ان کے عشق سے منور فرما۔ بار اللہ ہم سب کو جب تک ہم زندہ ہیں علی کے رستے پر استقامت سے جینا نصیب فرما۔ بار اللہ ہمیں علی کے رستے پر زندگی اور علی ہی کے رستے پر موت عطا فرما۔ بار اللہ علی کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما۔ بار اللہ امام حسین علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ بار اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بار اللہ اس وقت حق اور باطل کا جو معرکہ پوری دنیا میں جاری ہے اس میں ہمیں اہل حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار اللہ اہل حق کو کامیابی اور غلبہ نصیب فرما اور باطل کو سرنگوں اور رسوا فرما۔ بار اللہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے حقیقی منتظروں میں ہمیں قبول فرما۔ بار اللہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی جان و مال کو، ہر چیز کو اپنے زمانے کے امام اور خدا کی خوشنودی کے لیے ہر آن قربان کر سکنے کی طاقت اور ایمان عطا فرما۔ مریضوں کو شفایاب فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں اور انہوں نے اولاد کی دعا کی درخواست کی آپ سب سے، ان تمام بے اولادوں کو بار اللہ اولاد صالح عطا فرما۔ بار اللہ ہم سب کو اپنی اولادوں کی اہل البیت کی روش کے مطابق تربیت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو اس معاشرے کی آلودگیوں سے محفوظ فرما، اور ہمیں مستقبل میں اپنے خاندان کی، اپنے گھروں کی زندگیوں کو نورانی بنا کر نور کے سائے میں جینا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور بانی مجلس کی حاجات کی برابری کے لیے جو دوست احباب اس دیار غیر میں دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان سب کی کامیابی اور کامرانی کے لیے مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد۔